سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو لفظ یا سلامو پھر یا سلامو، اس لفظ کو الف کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے اور الف کے بغیر بھی۔ اعداد کے فرقوں کی وجہ سے میں یہاں پر دونوں کی تصویر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، تو ان کو علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے۔ ان دونوں لفظوں کے اثرات ایک جیسے ہیں، یہ دونوں لفظ ایک طرح سے پڑھے جاتے ہیں اور فائدے بھی ایک جیسے ہیں۔ سب سے زیادہ اس لفظ کا جو اثر ہوتا ہے وہ یادداشت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یادداشت کے لیے یہ ایک بہترین لفظ ہے۔ اگر آپ اس کو نماز فجر کے بعد 1000 بار پڑھیں تو اس لفظ کی برکت سے آپ کی یادداشت اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علم میں اتنا اضافہ ہوگا کہ شہر و شہر آپ کا تذکرہ ہوگا، دنیا آپ کے علم کی دیوانی ہوگی اور آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کی تعریفیں کرتی نہ تھکے گی۔ اگر کوئی بچہ سبق نہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے یہی لفظ، مگر اس کے ساتھ یا سلامو یا علیمو، یہ دو لفظ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھیں گے آپ 500 بار فجر کی نماز کے بعد، اور کسی میٹھی چیز کے اوپر، شربت یا کوئی بھی چیز، اس کے اوپر آپ دم کر کے بچے کو پلائیں گے یا کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اس کی یادداشت کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سبق پڑھنے کی طرف بہت زیادہ دھیان دے گا انشاءاللہ، اور اس کے یہ تمام معاملات جو کہ تعلیم سے متعلق ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنا زیادہ ذہین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی اس بچے کو اس معاملے کے اندر کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا مریض جس کو شفا نہ ہوتی ہو، وہ ٹھیک ہی نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے یا سلام و یا اللہ، یہ آپ نے ایک تسبیح روزانہ مگر ایک ہی وقت میں، یا رات کو کریں یا دن کو کریں، آپ اپنے حساب سے ایک دن ٹائم جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے اسی مقرر وقت کے اوپر آپ نے اس کے سرہانے بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ کی تسبیح جو ہے اس بندے کے سر کے ساتھ مس ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک تسبیح مکمل کیجئے گا، مگر آرام آرام کے ساتھ دھیان رکھ کے اور اللہ کی ذات کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن سے فرق پڑ جائے گا۔ اس کے بعد یہ آپ نے عمل صرف 3 دن کرنا ہے، 3 دن کے اندر اندر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے جیسی مرضی بیماری ہو۔ بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین عمل ہے۔ اچھا، عمل مکمل کرنے کے بعد یہ تسبیح آپ نے اسی بندے کے سرہانے رکھ دینی ہے، اٹھا کر نہیں لے کے آنی، ٹھیک ہے جی۔ تو بس وقت کا دھیان رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، صرف 3 دن میں وہ بندہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ قضاء حاجات کے لیے، یعنی کہ کسی بھی قسم کی اپنی حاجت کے لیے اس لفظ کو پڑھنا چاہتے تو پھر اس کا ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کسی ایسی جگہ جو کہ اکیلی ہو، مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے، مگر وہ پاسبل نہیں ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہمارا کام جو ہے اتنا پاک صاف ہے مگر پھر بھی بدنام ہے۔ سادی سی بات کرتا ہوں کہ اگر میں، جس طرح میری پڑھائیاں ہیں، اگر میں فجر کی نماز جا کر مسجد میں پڑھوں تو یقین مانیں کہ اسی دن یا اس سے اگلے دن لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے اور مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی کون سا جادو کر رہے ہو۔ اتنا ایمان کمزور ہے ہم لوگوں کا، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھائی کرے گا نا تو لوگوں کو یہی ہوگا کہ جادو کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو گھر میں لوگ کہتے ہیں لے تسبیحیں پھیرن لگ پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں مگر پھر بھی ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر یقین نہیں، تو یاد رکھیے گا ان چیزوں سے بچ کر ہی یہ کرنا چاہیے۔ تو آج کے دور کے حساب سے گھر میں یہ عمل کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ صاف ستھرا کمرہ ہو، مسجد میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد صاف ہوتی ہے، تو اس کمرے کو دھو کر صاف کر لیں، بالکل پاک صاف کر لیں، وہاں نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور پھر رات کو آدھی رات کے وقت یہ عمل کیا جائے۔ اس عمل کا طریقہ ہے سلام قول من رب رحیم۔ آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آپ نے وہیں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، نوافل 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور اپنے رب سے
دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صرف 3 دن کے اندر اندر یہ آپ کا ایسی ہر وہ خواہش جو آپ کرتے ہوں وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی بندہ یہی عمل رات کے وقت کرے اور اس کو 40 دن تک کرتا رہے تو ایسے علم اس کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے میرے رب کی طرف سے کہ وہ خود بھی حیران ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمام مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، یعنی یہ بہترین عمل ہے لوگوں کو مسخر کرنے کا، اپنی تابع کرنے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔